السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہمارا مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت خضرا کی جانب اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت عالم اور مجسم سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قسمانہ درود و سلام کا نظام پیش کرتے ہیں۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معاد الوجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھیے: اللهم صل علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا من حمجم الاقوال والآفات وتقضینا من حاجم الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ پڑھیے: اللهم صل علی سیدنا محمد محمد تنحل بالبركة والفرج والبركة بالحوائج وتنال بالغوائب والخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحابه بكل لمحة ونفس بيد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا، صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست ہوئے بلبلیں پڑتی ہے کلمہ نور کا۔ سرور کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی آمد کا یہ مبارک و مسرور مہینہ ہے۔ اسی نسبت سے آج کی جو گفتگو ہوگی وہ یوں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان احدیت و شان رسالت، اس کو میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید و برہان رشید یوں تو رب تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن در حقیقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہے۔ اللہ نے کتاب تو اپنی نازل فرمائی، لیکن اپنی کتاب میں اپنے حبیب کا تذکرہ کثرت کے ساتھ فرمایا۔ حضور کی تعریف و توصیف میں سارا قرآن۔ آج اسی میں سے دو آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک آیت معراج اور ایک آیت ولادت۔ اس کا ہم تقابلی جائزہ دیکھیں اختصار کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں حضور کی آمد سے متعلق ارشاد فرمایا: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تحقیق کہ تم میں تشریف لائے تم ہی میں سے وہ رسول کے جن پر تمہارا مشقت میں پڑ جانا گرا گزرتا ہے، اور یہ مومنوں کی بھلائی کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنے والے اور ان پر حد درجے مہربان اور رحم فرمانے والے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی معراج سے متعلق ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے خاص کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ اسے دکھائے اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں، اور بے شک وہ اور وہی سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اب ان دونوں آیتوں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف و توصیف اور ان کی نعت بیان ہوتی ہے اور ان کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، وہ میں اختصار کے سامنے آپ کے سامنے آیت معراج، اس کی شروعات اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان سے فرمائی۔ سبحان یعنی کہ پاک، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک، جہاں کسی نقص، کسی عیب، کسی کمی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو چونکہ جو واقعہ آگے بیان ہونے جا رہا ہے وہ بڑا ہی حیرت انگیز ہے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان کا استعمال فرمایا تاکہ لوگ سمجھ جائے کہ لے جانے والی جو ذات ہے وہ پاک ہے ہر عیب سے، جس کی قدرت میں کوئی نقص نہیں ہے، جس کی قدرت کامل ہے۔ اب اگر اعتراض کرنا ہے تو خدا پر اعتراض کرے کہ مصطفیٰ کیسے گئے اور کیسے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واقعی معراج کو بیان کرنے سے پہلے اپنی صفت کا استعمال فرمایا، لفظ سبحان۔ اور جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر اللہ نے کیا کہ حضور جو دنیا میں تشریف لا رہے تھے، تو اس تشریف آوری کا، حضور کی ولادت کا جو ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، تو وہ اس آیت ولادت میں اللہ تعالیٰ نے شروعات فرمائی لقد سے، لقد جس کا معنی ہوتا ہے تحقیق، یعنی کہ وہ بات جو متحقق ہو چکی ہے، جس میں کسی قسم کا شک نہیں، کسی قسم کی کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، یہ بات بالکل پائے تکمیل کو پہنچتی ہوئی ہے، یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ جو بات آگے بیان ہونے جا رہی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی اسری، جس نے سیر کرا ہے نا، سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرا، جو لے گیا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاءکم، کہ تم میں تشریف لائے، وہ رسول تشریف وہ آئے ہے نا، حضور کی تشریف آوری کا یہاں ذکر۔ آیت معراج میں فرمایا الذی، سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کی۔ اور آیت ولادت میں فرمایا لقد جاءکم، تحقیق کہ تم میں تشریف لائے۔ اب سفر معراج کو اگر ہم دیکھیں، اختصار کے ساتھ میں یہاں پر عرض کر دوں کہ اگر سفر معراج کو ہم دیکھیں تو اگر تمام احادیث اور روایات کو اگر جمع کیا جائے تو اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27 رجب المرجب کو جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمانا چاہی تو حضرت سیدنا جبریل امین سید الملائکہ سے فرمایا کہ اے جبریل 70,000 فرشتوں کو اپنے ساتھ، اور ہر فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے ہو، اور سب کے ہاتھوں میں جنت کی نورانی قندیلیں، اور یہ تمام فرشتے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے علاوہ اور بھی فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں جائیں اور میرے حبیب کو میرا پیغام سناؤ کہ آج حبیب کا مشتاق، آج آپ کا رب آپ کی دید کرنا چاہتا ہے۔ اور ادھر حکم دے دیا کہ تمام آسمانوں کو اور تمام جنتوں کو، جو 8 جنتیں ہیں، سب کو سوار دیا جائے، تمام جنتوں کو نکھار دیا جائے، سجا دیا جائے۔ آج محبوب کی تشریف آوری ہونے والی ہے، آج میرا حبیب آنے والا ہے، حبیب کی جلوہ گری آج یہاں ہونے والی ہے، اس لیے حکم دے دیا کہ تمام آسمانوں کو سجا دیا جائے، تمام جنتوں کو سجا دیا جائے، جہنم کے بھڑکنے کو کم کر دیا جائے، جنت کی رونقوں کو ان کے عروج پر پہنچا دیا جائے۔ آج حبیب کی تشریف آوری ہونے جا رہی ہے، اے جبریل خبردار، میرے محبوب کو جب میرے پاس لانا تو درمیانے سفر میں، راستے سفر میں انہیں ذرہ برابر تکلیف مت ہونے دینا، ان کے ہر آرام کا خیال رکھنا۔ لہٰذا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو رہی ہے، سرکار علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے جاتے ہیں، مسجد اقصی سے پھر دوسرا سفر شروع ہوتا ہے جو بیت المعمور تک کے ہے، جو سدرۃ المنتہا تک کے ہے، اور اس کے بعد تیسرا سفر جو سدرۃ المنتہا سے لامقام تک ہوتا ہے، مقام دنا تک ہوتا ہے۔ یہ پورا سفر ہوتا ہے۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چلی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، تو روایتوں میں آتا ہے کہ راستے میں جتنے شجر و حجر تھے، جتنے پیڑ پودے جانور مٹی کے ذرات سب کچھ تھے، سب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی مسجد اقصیٰ میں پہنچے، تمام انبیاء و مرسلین مسجد اقصیٰ میں موجود ہے۔ آج امام الانبیاء کے پیچھے نماز ادا ہونے والی ہے۔ جو ہی مصطفیٰ کی سواری پہنچی، تمام انبیاء ادب سے مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، صلاۃ و سلام پیش کیا گیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ میں نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد جب آسمانی سفر شروع ہوتا ہے، پھر روایتوں میں آتا ہے کہ راستے میں جتنی چیزیں تھیں وہ سب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو صلاۃ و سلام پڑھ رہی تھی۔ جب مصطفیٰ کی سواری پہلے آسمان کے قریب پہنچی، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دے دیا، اے فرشتوں، آج میرے حبیب کی تشریف آوری ہو رہی ہے، آج نبی کی جلوہ گری ہونے والی ہے، میرا حبیب میرے قرب خاص میں آنے والا ہے، میرے حبیب کی سواری ان آسمانوں سے ہو کر گزرنے والی ہے، اس لیے تمہیں میرا حکم ہے آج میری تسبیح و تحلیل موقوف کر دی جائے۔ وہ تسبیحات جو تم پڑھتے ہو، وہ تسبیح جو تم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہو، وہ تسبیح جو تم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہو، وہ تسبیح جو تم سبحان ربی القدوس پڑھتے ہو، وہ تمام تسبیحات جو آج تم پڑھتے ہو انہیں موقوف کر دیا جائے۔ وہ فرشتے جو قیام میں ہیں انہیں حکم ہو گیا کہ آج قیام کو ترک کر دیا جائے، یہ قیام مصطفیٰ کے لیے ہو۔ رکوع سے فرشتوں کو اٹھایا گیا، سجدے سے فرشتوں کو اٹھایا گیا کہ آج حبیب آ رہا ہے، میرے محبوب کی آمد ہونے والی ہے، جہاں سے میرے حبیب کی سواری گزری میرے حبیب کا استقبال کرتے جانا۔ رب کائنات نے بتا دیا کہ میری عبادت اپنی جگہ، محبوب کی تعظیم اپنی جگہ۔ عبادت تو میری ہی ہوگی، لیکن جب حبیب آئے اور حبیب کی تعظیم کی جائے تو یہ تعظیم بھی میری عبادت ہے۔ حضور کی تعظیم کرنا بھی خدا کی عبادت، کیونکہ یہ خدا کے حکم سے ہے۔ تمام فرشتوں کو حکم ہے کہ آج محبوب کی سواری آ رہی ہے، تمام تسبیحات کو روک دیا جائے، صرف حبیب پر نعرے لگائے جائے، میرے حبیب پر صلاۃ و سلام پڑھا جائے، میرے حبیب پر درود پڑھا جائے۔ روایتوں میں آتا ہے مصطفیٰ جان علیہ السلام کی سواری جب پہلے آسمان سے گزری، تمام فرشتے سب لگا کر کے کھڑے ہوئے، سب باندھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ صلاۃ و سلام عرض کر رہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہر طرف سے نغمات کے جو ہے تو درود و سلام کے پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ ہر آسمان پر جو انبیاء علیہ السلام موجود ہے، مصطفیٰ جان علیہ وسلم کی آمد پر وہ بھی استقبال فرما رہے ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام سے مصافحہ اور معانقہ فرما رہے ہیں، حضور سے دعا کی التجا کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کی سواری ایسے ہی ساتوں آسمان سے گزر کر کے جب سدرۃ المنتہا پر پہنچی، جبریل امین بھی ٹھہر گئے۔ اب مصطفیٰ تنہا چلے تو رب کائنات فرماتا ہے ادنو یا احمد، اسنو یا محمد، اے محمد اور قریب آؤ، اے محبوب اور قریب آؤ۔ اس کی آواز پر چلتے گئے، خدا کے قرب خاص میں پہنچے، مقام دنا میں پہنچے۔ قرآن نے کہا قرآن نے کہا ثم دنا فتدل فقال قاب قوسین او ادنی۔ اب وہ اس مقام پر پہنچے ہیں، اس منزل پر پہنچے ہیں جہاں صرف خدا ہے اور مصطفیٰ ہے۔ اب معراج جو ہوئی اور یہ واقعہ اختصار کے ساتھ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تو ساری کائنات مصطفیٰ علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ رہی ہے، مصطفیٰ کی آمد کے گیت گائے جا رہے ہیں۔ تمام فرشتے اپنی تسبیحات و تحلیلات کو چھوڑ کر کے مصطفیٰ جان علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کی تشریف آوری ہے، کیونکہ آج مصطفیٰ خدا کے قرب خاص میں جا رہا ہے۔ اب آ جائیے آیت ولادت کی طرف، تو یہاں فرمایا جاءکم، تم نے تشریف لائے رسول۔ اب اگر اس کی تفسیر دیکھیں تو اب روایتوں کو پڑھو تو تمام روایتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ جس دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونے جا رہی ہے، 12 ربیع النور ہے، 12 ربیع النور کا مہینہ اور جو ہے تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، 12ویں تاریخ ہے، پیر کا دن ہے، صبح صادق کا وقت ہے، حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ پھر رب کائنات نے حکم دیا، آج تمام فرشتوں کو حکم ہے کہ آج وہ زمین کی طرف چلے جائے، آج میرا حبیب دنیا میں آنے والا ہے، میرے حبیب کی جلوہ گری ہونے والی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ تمام فرشتے آئے زمین کے اوپر اور سیدہ آمنہ کے گھر کے گرد گھیرا باندھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت بی بی آمنہ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا اور تمام فرشتے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا ساری کائنات کو سجا دیا جائے، پوری دنیا کو سجا دیا جائے، لہذا تمام فرشتے زمین پر آ کر کے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے حضرت سیدنا جبریل امین
اپنے ہاتھ میں 3 جھنڈے لے کر کے آئی، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک خانہ کعبہ پر نصب فرمایا. اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ سیدہ آمینہ کے گھر پر ایک جھنڈا نصب فرما دیا گیا، پوری کائنات کو سجا دیا گیا. اس دن جتنی ماؤں نے بچے جنے سب کے سب لڑکے ہی پیدا ہوئے. اس دن جو ہے تو پوری کائنات میں روشنی پھیل گئی، اندھیرا چھٹ رہا تھا، نور کی کرنیں پھیل رہی تھی، اجالا ہو رہا تھا. اور اسی وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان کی پر قدم رنجا فرما ہوتے ہیں. اپنے قدموں کی برکت سے اس زمین کو سرکار جو تو بابرکت بناتے ہیں. سرکار کی تشریف آوری ہو رہی ہے. آج تمام کائنات، تمام شجر حجر، روایتوں میں آتا ہے تمام درخت، تمام جاندار، تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ رہی ہے. سیدنا حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کعبہ آمینہ کے گھر کے سامنے چھپ گیا اور اس میں موجود 360 بت گر کر ٹوٹ گئے. مصطفیٰ کی آمد ہوئی ہے، مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے ہیں، مصطفیٰ تشریف لائے ہیں. تمام کائنات میں جو ہے تو رنگ و نور بکھر گیا، تمام کائنات کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں پھیل گئی. اس دن اگر کوئی بھاگا پھر رہا تھا، اس دن اگر کوئی اپنے سر پر خاک ڈال رہا تھا، اس دن اگر کسی کو سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، وہ شیطان مردود تھا، وہ شیطان رجیم تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان جب آسمان کی طرف بڑھنے لگا، فرشتوں نے آگ کا کوڑا مارا، آگ کے کوڑے مار مار کر اسے زمین کی طرف دھکیل دیا گیا. شیطان اس دن ہائے واویلا کرنے لگا، اس دن شور مچانے لگا کہ یہ میں ناکام ہو گیا. آج اس نبی کی جلوہ گری ہو گئی، آج وہ نبی کی آمد ہو گئی جو ساری کائنات پر جو ہے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں. اس دن ساری کائنات، تمام مخلوقات اللہ کی حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں منا رہی تھی. صرف شیطان تھا جو اس دن غمگین تھا، جو رو رہا تھا، جو ماتم کر رہا تھا. تبھی تو شاعر نے کہا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ ہے آیت معراج. جب مصطفیٰ معراج کے لیے جائے تب بھی فرشتے مصطفیٰ کا استقبال کرے. مصطفیٰ جب زمین پر تشریف لائے تو فرشتے استقبال کرے. اللہ جب مصطفیٰ معراج کے لیے جائے تو عالم بالا کو سجا دیا گیا، جنت کو سجا دیا گیا، اور جب مصطفیٰ زمین پر آئے تو اللہ نے ساری کائنات کو سجا دیا. یہ ہے مصطفیٰ جان علیہ وسلم کی شان. اب ایک چیز کہ جاءکم، اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ صرف ایک جگہ کے لیے نہیں آئے اور صرف عرب کے لیے نہیں آئے بلکہ ساری کائنات کے لیے آئے. ساری کائنات، صرف ایک خطے کے لیے نہیں، صرف اس زمین کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے عالم پیدا فرمائے سب کے لیے وہ رسول بن کر کے آئے. کیونکہ قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا، تمام عالموں کی طرف رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. تو حضور کی آمد کسی ایک خطے کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، کسی ایک جگہ کے لیے نہیں، بلکہ تمام عالموں کے لیے ہو رہی ہے. تو حضور ہر جگہ موجود ہے، حضور ہر جگہ موجود ہے. کیونکہ قرآن نے کہا اننی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. اور مومن ہر جگہ موجود، لہذا حضور بھی ہر جگہ موجود ہے. رب کائنات نے ساری کائنات کے لیے، تمام عالموں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا. اس لیے پتہ چلا حضور حاضر و ناظر ہے اور حضور ہر جگہ موجود ہے. اور ہر امتی کے احوال سے حضور باخبر ہے، ہر ایک امتی کے حالات سے حضور باخبر ہے. یہ ہے جاب. اب ایک چیز یہاں نقطہ میں عرض کر دوں کہ حضور علیہ السلام، ہم لوگوں کو اعتراض ہے کہ حضور کی آمد پر خوشیاں منانا، تو یہ وہ ذات ہے کہ جو 2 حیرتوں کا مجموعہ ہے. ذات تو ایک ہے مصطفیٰ کی، لیکن حیرت 2 طرح سے ہے. حیرت 2 حیرتوں کا مجموعہ ہے. اس لیے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آیت معراج جب نازل ہوئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے لوٹ کر کے لوگوں سے کہا کہ میں معراج کے لیے گیا تھا، تو اس دن پورے مکہ میں شور مچ گیا. لوگ آپس میں چیخ و گویا کرنے لگے کہ یہ کیوں کر ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے چلے گئے، وہ تو بشر ہے، وہ تو انسان ہے، اتنا آسانی سے وہ کیسے چلے گئے. کیونکہ ان کے سامنے معراج کا ایک حصہ بیان ہوا تھا. وہ کون سا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. اور چونکہ وہ تمام کفار مشرکین اچھی طرح سے جانتے تھے، کیونکہ اس وقت کوئی ٹرین نہیں تھی، اس وقت کوئی پلین نہیں تھا،
اس وقت کوئی تیز رفتار گاڑیاں نہیں تھی، اس وقت ایسی سواریاں نہیں تھی، بلکہ اس وقت اونٹ پر اور گھوڑوں پر سفر ہوا کرتے تھے۔ اور وہ لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر اگر تیز رفتار گھوڑے پر بھی کیا جائے تو 3 مہینے سے کم کا فاصلہ نہیں، 3 مہینے سے کم میں یہ سفر طے نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ بڑا طویل سفر ہے، بڑا لمبا سفر ہے۔ اور مصطفیٰ کیسے جا کر آ گئے؟ ایک ہی رات میں گئے بھی اور آ بھی گئے، تو لوگوں کو اعتراض ہے کہ وہ کیسے چلے گئے، اور آج بھی وہابیوں دیوبندیوں کو اعتراض ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا تک کیسے چلے گئے، وہ لامکہ تک کیسے چلے گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کے قرب خاص میں پہنچ گئے اور خدا کو دیکھ کر کے آ گئے۔ ان لوگوں کو حیرت ہے، ان انسانوں کو حیرت ہے، مصطفیٰ کیسے چلے گئے، یہ ایک حیرت ہے۔ اور دوسری طرف فرشتوں کو حیرت کہ مصطفیٰ اس زمین پر کیسے آ گئے، اس لیے کہ فرشتے جانتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اللہ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا، یہ نور برسوں تک اللہ کی بارگاہ میں رہا اور اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتا رہا۔ یہ عالم قدس سے ہے، یہ عالم بالا سے ہے، یہ عالم نور سے ہے، اور یہ ظلمت قدے دنیا میں کیوں کر آ سکتے ہیں، اس ظلمت قدے خراب میں کیسے آ سکتے ہیں؟ جس دن مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے، جس دن مصطفیٰ اس خاکدان گیتی پر تشریف لانے والے ہیں، اس دن فرشتے جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب، سیدہ آمنہ کے گھر کے قریب کھڑے ہو کر کے جو ہے تو گفتگو کر رہے تھے۔ لہٰذا جس وقت حضور معراج کے لیے گئے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس دن جب لوگوں نے حضور کی معراج پر اعتراض کیا تو وہ فرشتے جو کعبے کا طواف کر رہے تھے وہ کہنے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے کہ مصطفیٰ اگر معراج پر جا رہے ہیں تو آج انسانوں کو حیرت ہو رہی ہے کہ وہ کیسے چلے گئے۔ اور کیا تمہیں یاد ہے وہ دن کہ جب مصطفیٰ کی آمد ہونے والی تھی، اس دن فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، اس دن فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وہ ذات کہ جس کی پرورش عالم قدس میں ہوئی ہے، ایک وہ ذات جو عالم نور سے ہے، جو مکمل نور ہے، جس کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا ہے، وہ اس بشر کی دنیا میں کیسے جا کر کے رہے گا، وہ اس آب و گل کی دنیا میں کیسے رہے گا، وہ اس اینٹ اور پتھر کی دنیا میں کیسے جا کر کے رہے گا، ان کا یہاں آنا کیوں کر ممکن ہے، وہ کیسے آ سکتے ہیں، وہ نور ہے، یہ بشر کی دنیا ہے، یہ آگ مٹی کی دنیا ہے، یہ ہوا پانی کی دنیا ہے، وہ اس سے پرے ہے، اس سے اوپر ہے، وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، تو جبریل امین نے کہا تھا کہ تمہیں اپنے وجود پر جو ہے تو غور، اپنے وجود پر غور نہیں کرتے کہ تم جو اس وقت کھڑے ہو، اسی زمین پر کھڑے ہو، اسی خاکدان گیتی پر کھڑے ہو، تم بھی تو نور سے بنے ہو، تمہاری خلقت بھی تو نور سے ہے، لیکن جب اس دنیا میں آئے ہو تمہیں لباس بشر عطا کیا گیا ہے، تمہیں انسانی لباس دیا گیا ہے، لہٰذا یہاں فرشتوں کا انسانی لباس میں آنا ممکن ہے۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی کئی پرے جو ہے تو پیدا فرمایا ہے، وہ اگر اس زمین پر تشریف لاتے ہیں، یہاں اگر وہ آتے تو حیرت کی بات کیا ہے، ابھی تک عالم بالا کی قسمت اوج پر تھی، ابھی تک عالم بالا کی قسمت اوج ثریا پر تھی، جو اب تک مصطفیٰ وہاں تھے، اب اس خاکدان گیتی کا نصیبہ چمکنے والا ہے، اب اس دنیا کی قسمت روشن ہونے والی ہے، اب وہ مصطفیٰ کریم اس زمین پر تشریف لا کر کے اسے بابرکت بنانے والے ہیں۔ تو مصطفیٰ جب عالم بالا سے اس عالم دنیا کی طرف آئے، عالم انتصال کی طرف آئے، عالم اجسام کی طرف آئے تو فرشتوں کو حیرت ہوئی، لیکن جب مصطفیٰ اس خاکدان گیتی سے عالم بالا کی طرف گئے، پھر وہی اپنے مقام کی طرف گئے تو انسانوں کو حیرت۔ جبریل امین نے کہا کہ حیرت تو ان انسانوں پر ہے کہ جو مصطفیٰ کے جانے پر حیرت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کیسے چلے گئے، کیونکہ کسی بھی انسان کا ایک مثال ہے، کسی کا بھی اپنے وطن میں جانا حیرت کی بات نہیں ہے، حیرت تو یہ ہے کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری طرف ہو جائے۔ اگر ایک انسان ہندوستان کا رہنے والا ہے اور وہ ہندوستان کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف جاتا ہے تو حیرت اس میں، لیکن اگر وہ کسی اور ملک میں ہندوستان کا رہنے والا ہے لیکن کسی کام سے گیا ہے اور واپس وہ لوٹ کر کے ہندوستان آ رہا ہے، اس میں حیرت کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ مصطفیٰ
عالم قدس سے ہے، عالم ارواح سے ہے۔ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو جب حضور کی خلقت سب سے پہلے ہے، حضور کا نور خدا کے پاس رہا، خدا کی تسبیح و تحلیل کرتا رہا، وہ عالم قدس سے ہے، وہ اگر اس عالم میں آئے تو حیرت ہے، وہ اگر اس عالم سے اس عالم کی طرف جاتے ہیں، اپنے گھر کی طرف لوٹ کر جاتے تو حیرت کیسی؟ اس میں حیرت کی کیا بات ہے کہ وہ معراج پر کیسے چلے گئے؟ ارے وہ گئے، ان کا گھر ہے، اپنے گھر کو لوٹ کر کے۔ تو یہ مصطفیٰ جان رسول کی ذات ہے جو دو حیرتوں کا مجموعہ۔ تو بہرحال آیت معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے تو اپنے محبوب کو معراج کرایا۔ کب؟ لیلاً، وہ بھی کیسے؟ رات کے مختصر سے حصے، تھوڑے سے حصے۔ تو حضور معراج کے لیے جا رہے ہیں، رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو رات کا وقت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے یہاں دن اور رات کچھ بھی نہیں ہے۔ رب کے یہاں دن اور رات کچھ نہیں ہے، یہ صرف اس زمین کے لیے ہے کہ یہاں پر دن اور رات بنتے ہیں۔ آپ اگر سائنس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ جیسے جیسے انسان اس زمین سے اوپر نکل جائے، اس خلا کے پاس جائے، خلا میں جائے، تو وہاں پر وقت بھی نہیں ہوتا، وہاں وقت نہیں ہے، وہاں پر یہ سارے پیمائش وغیرہ سب کچھ بیکار ہو کر کے رہ جاتی ہے، وہاں کچھ نہیں چلتا ہے۔ تو لہٰذا وہاں وقت کیسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر دنیا میں ہزاروں سال بیت جائے گا تو خلا میں انسان کے لیے چند لمحے گزرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے بھی یہی کہا، آج ان کو اس زمین سے گئے ہوئے برسوں گزر چکے ہیں، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام لوٹ کر کے آئیں گے نا تو ایسا لگے گا جیسے دن کے ایک تھوڑے سے حصے میں آپ گئے اور واپس بھی آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جتنا اوپر جائیں گے نا خلا میں اور آسمانوں کی طرف، وہاں پر اتنا ہی وقت ختم ہوتا چلا جاتا ہے، وہاں نہ پھر دن ہے، نہ رات ہے، نہ سورج، کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب مصطفیٰ گئے تو رات کا وقت۔ لیکن اس ظلمت قدے خراب میں، اس خاکدان دینی پر جب مصطفیٰ آ رہے تھے تو آنے کا انداز یہ ہے کہ رات جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، اندھیرا چھٹ رہا ہے اور دن کا اجالا پھیل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے یہاں دن اور رات نہیں ہے، خدا کے یہاں باطل نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر حق اور باطل بھی ہے، اس دنیا کے اندر اندھیرا اور اجالا بھی ہے، اس دنیا کے اندر صحیح اور غلط بھی ہے، اس دنیا کے اندر حرام و حلال بھی ہے۔ اس لیے بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب رات چھٹ رہی ہے، دن آ رہا ہے، گویا مصطفیٰ آ رہے ہیں، باطل مٹ رہا ہے، حق آ رہا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، صحیح آ گیا اور غلط ختم ہو گیا، حلال آ گیا اور حرام ختم ہو گیا۔ مصطفیٰ کی آمد سے یہ پیغام دے دیا گیا کہ مصطفیٰ یہاں ایسے وقتوں میں آ رہے ہیں کہ اب باطل مٹ جائے گا اور حق ہمیشہ کے لیے سر بلند ہو کر کے رہ جائے گا۔ اب آیت معراج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، کہ حضور کی جو معراج ہوئی وہ کیسے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، حضور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے۔ تو لہٰذا اس درمیان کا جو سفر ہے مصطفیٰ علیہ السلام کا چونکہ براق ہو، اور اس سفر میں پورے سفر معراج میں حضور علیہ السلام کو ذرا بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی، ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی، تھکن کا ذرا سا بھی احساس نہیں، جبکہ روایتوں میں آتا ہے کہ سفر معراج میں 27 سال لگے، 27 سال تک حضور علیہ السلام سفر معراج پر رہے، لیکن جب لوٹ کر آئے تو بستر مبارک گرم تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی اور وضو کا پانی ابھی تک بہہ ہی رہا تھا۔ مصطفیٰ معراج پر گئے بھی اور آ بھی، گویا 27 سال کا عرصہ پلک جھپکنے میں گزر گیا۔ مصطفیٰ علیہ السلام کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اور سفر معراج کے میں نے بتایا کہ 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، دوسرا مسجد اقصیٰ سے بیت المعمور تک یعنی سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرا سدرۃ المنتہا سے مقام دنا تک۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ اس پورے سفر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو تمام کائنات کی سیر کرا،
ساری کائنات جس کے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی لی جو سارے عالموں کا رب ہے۔ تو 18,000 عالم موجود ہے اور تمام عالموں کی سیر مصطفیٰ کو کرا دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اب محبوب آپ سارے عالموں کے لیے رحمت ہے۔ تو اس رحمت کا تقاضا تھا کہ مصطفیٰ تمام عالموں کو دیکھ لے، اس لیے تمام عالموں کی سیر کرائی، لیکن جب لوٹ کر آئے تو بدن پر تھکن کے آثار بالکل بھی نہیں، تھکاوٹ بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن اب قرآن جو مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے من انفسکم، وہ سفر معراج تھا کہ 27 سال کا عرصہ بیت گیا لیکن مصطفیٰ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ لیکن من انفسکم آیت ولادت پہ فرمایا کہ جب وہ تمہارے پاس تشریف لائے، تم ہی میں سے آئے، تو اب یہاں پر دو قرتیں ہیں، چونکہ یہاں پر دو چیزیں کہ من انفسکم یعنی کہ تم ہی میں سے آئے، اگر اس کے اوپر زبر پڑا جائے تو معنی ہوئے کہ تم میں سے نفیس ترین اور بہترین جماعت میں آئے، اور بات یہ ہے کہ رسول السلام سب سے افضل علاقے عرب میں آئے اور اس میں بھی سب سے افضل خاندان جو ہے تو قریش، اور اس سے بھی بہتر بنی ہاشم میں حضور جد تشریف لائے، اور اسی طرح جو ہے تو تمام زبانوں میں سب سے بہتر زبان عربی زبان، اس لیے حضور عرب میں تشریف لائے۔ اور حضور علیہ السلام جو ہے تو جب تشریف لائے اس خاکدان گیتی کے اوپر تو تمام پیغمبروں سے افضل چونکہ حضور ہے، اس لیے حضور کا زمانہ سب سے افضل زمانہ، حضور کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول تمام مہینوں سے افضل ہے۔ جس دن حضور تشریف لائے وہ پیر کا دن تمام دنوں سے افضل۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس قبر انور میں آرام فرما ہے وہ خانہ کعبہ بلکہ عرش و کرسی سے بھی افضل، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک ہاتھوں سے جو پانی نکلا وہ آب زمزم سے بھی افضل، حضور نے جس کھانے میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا وہ کھانا تمام کھانوں سے افضل، گویا حضور سے جس کو نسبت ہو جائے وہ چیز بھی ممتاز ہو جایا کرتی ہے، وہ بھی افضل ہو جایا کرتی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام سب سے افضل تشریف لائے، افضل مہینے میں افضل دن میں جو حضور علیہ السلام تشریف فرما، ہر چیز کو حضور سے نسبت مل گئی۔ اور اگر کبھی اس کی ایک قرت فاس پیش پر پیش سے پڑی جائے، فاس کے اوپر پیش انفسو کو، تو معنی یہ ہوگا کہ وہ تم میں سے یعنی کہ تم انسانوں میں سے تشریف لائے، یہ نہیں کہ وہ جنات میں سے آئے، یہ نہیں کہ وہ فرشتوں میں سے آئے، یہ نہیں کہ وہ کسی اور مخلوق میں سے آئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ان مخلوقات میں انسان کو اللہ نے افضل ترین مخلوق بنایا، جس کے بارے میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا، اس لیے فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول کو تم میں سے بھیجا، یعنی انسان بنا کر کے بھیجا، انہیں فرشتہ بنا کر نہیں بھیجا، انہیں جن بنا کر نہیں بھیجا، انہیں اور مخلوق میں سے نہیں بھیجا، بلکہ انہیں بشر بنا کر کے بھیجا، انہیں انسان بنا کر کے بھیجا۔ اب کیوں؟ اس کی تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جمعے کے خطبے میں انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے۔ تو بہرحال ایک قرات تو یہ کہ حضور علیہ السلام تم میں جو ہے تو تم ہی میں سے انسانوں میں سے تشریف لایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہ سمجھ لینا کہ وہ تمہارے جیسے وہ ہماری طرح ہے، یہ مت سمجھ لینا، اس لیے کہ وہ انسان تو ہے مگر افضل ترین انسان تو ہے مگر افضل ترین انسان ہے، ان کی مثل کوئی انسان نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسی آیت کریمہ میں ایک چیز اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت معراج میں فرمایا بِعَبْدِهِ، اپنے بندے خاص، سبحان الذی اسریٰ بِعَبْدِهِ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، جس نے سیر کرائی اپنے بندے خاص کو۔ اب دیکھیے آیت معراج میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو بندہ کہہ کر کے پکارا، اور آیت ولادت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول، کہ تم میں تشریف لائے وہ رسول، یا حضور کو رسول کہہ کر کے پکارا۔ حضور خدا کی بارگاہ میں جائے تو عبد ہو کر، اور امت میں آئے تو رسول ہو کر،
मुस्तफ़ा की शान अबदियत और शान रिसालत को समझे कि यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल फरमाया और आयत मिराज में हुजूर को भी अब्द ही फरमाया, इसलिए कि हुजूर जब बारगाह खुदावंद कुद्दूस में पहुँचते हैं तो वह अब्द होकर पहुँचते हैं, बंदे होकर पहुँचते हैं, अपनी आजिज़ी इनकिसारी का इजहार करते हैं। मौला तू रब है, मैं तेरा बंदा, अपनी आजिज़ी में इनकिसारी का इजहार करते हैं। ये नहीं कि मैं नबी हूँ, मैं अफजल तरीन नबी हूँ, ये सारी फजीलतें हैं, इसलिए नहीं, बल्कि अब्द होकर के, बंदे होकर के अपने रब की बारगाह में हाजिर हो रहे कि मौला मैं तेरा बंदा हूँ। लेकिन जब उम्मत में आते हैं तो रसूल बन करके तशरीफ ला रहे हैं। रब ने फरमाया कि वो जब तुम्हारे दरमियान आ रहे हैं तो रसूल बन करके आ रहे हैं। अब वो सिर्फ अब्द नहीं है, वो जब हमारी बारगाह में आए तो हमारे अब्द है, लेकिन तुम्हारे पास आए तो वो रसूल है। उनकी ताज़ीम अब एक रसूल के जैसी की जाएगी, एक अब्द की तरह नहीं, एक आम इंसान की तरह नहीं। अब जो लोग ये कहते हैं कि नबी की ताज़ीम आम इंसान के जैसी करो, वो हमारी तरह के बशर है, वो सुन ले। अल्लाह ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूल, तुम में तशरीफ लाए वो रसूल, इसलिए अल्लाह ने हुजूर को रसूल फरमाया, क्योंकि रसूल के बारे में फरमाया वो मैं युतिया रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की ताज़ीम की, जिसने रसूल की इत्तिबा की, उसने अल्लाह की इत्तिबा की, उसने अल्लाह की फरमाबरदारी की। पता चला कि अपने बाप की इत्तिबा करने से कोई इबादत नहीं बनती, अपने भाई की इत्तिबा करना इबादत नहीं बनती, अपने किसी बराबर वाले की इत्तिबा करना वो इबादत नहीं बनती, अपने जैसे की इत्तिबा करना इबादत नहीं बनती। इत्तिबा किसी की होती भी नहीं, इत्तिबा सिर्फ रसूल की होती है, इत्तिबा रसूल की होती है। इसलिए फरमाया कि वो रसूल है, तुम्हारी तरह आम बशर नहीं है, तुम्हारी तरह आम इंसान नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई की तरह नहीं है, बल्कि कुरान ने वाज़ेह लफ्ज़ों में ऐलान कर दिया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के आखिरी रसूल है। तो वो रसूल है, उन्हें रसूल जानो, उन्हें रसूल मानो, अपनी तरह का इंसान न समझो, अपनी तरह का बशर न कहो, उन्हें आम इंसान न समझो, उनकी ताज़ीम एक रसूल की तरह की जाएगी। और वो ताज़ीम हमें अल्लाह ने सिखाई, वो मैं युतिया रसूल फ़क़द अता अल्लाह, क्योंकि रसूल वो होता है, क्योंकि आम अपने भाई बहन की अगर कोई इत्तिबा करे, पैरवी करे तो वो इबादत नहीं बनती, लेकिन रसूल क्या होता है, रसूल की ताज़ीम क्या होती है। कुरान ने कहा पहले रसूल की ताज़ीम व तौक़ीर करो और फिर हमारी पाकी सुबह शाम बयान। पहले नबी की ताज़ीम उसके बाद नमाज, पहले नबी की ताज़ीम उसके बाद रोज़ा, पहले नबी की ताज़ीम उसके बाद ज़कात, पहले नबी की ताज़ीम उसके बाद हज। तमाम इबादतें रसूल की ताज़ीम के बाद होंगी। लेकिन यहाँ कुरान कहता है कि अगर भाई भी है, बाप भी है, रिश्तेदार भी है, अगर वो कहे कि नमाज न पढ़ो तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी, अगर वो कहे ज़कात न दो तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी, अगर वो कहे कि हज ना करो तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी, अगर माँ बाप भाई रिश्तेदार दोस्त अहबाब कोई भी इंसान ये कहे कि इबादत न करो, नेकी का काम न करो तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर रसूल, कुरान कहता है कि अगर तुम्हें रसूल बुलाए तो फौरन हाजिर हो जाओ। अब इस आयत करीमा की तफसील को उलमा फरमाते हैं, अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो और रसूल बुलाए तो नमाज छोड़ के रसूल की बारगाह में चले जाओ। अगर तुम ऐन हालत नमाज में हो, रसूल बुलाए तो नमाज छोड़कर रसूल की बारगाह में चले जाओ। रसूल जो काम कहे वो काम पूरा करो, वापस आकर जहां से नमाज छोड़ी थी वहीं से शुरू कर दो, तुम्हारी नमाज हो जाए। क्यों? इसलिए कि तुम किसके बुलाने पर गए? रसूल के बुलाने पर गए। अब यहाँ तो मसला ये है कि अगर कोई आम इंसान बुलाए उसकी तरफ जाओ तो नमाज टूट जाएगी, लेकिन रसूल के बुलाने पर नमाज नहीं टूटती। शरीयत का मसला है कि काबे की तरफ से सीना फिर गया तो नमाज टूट गई। लेकिन यहाँ पर उलमा फरमाते हैं कि अगर हुजूर ने बुलाया और हुजूर की तरफ चल कर गया, हुजूर ने जो काम कहा वो काम किया और लौट कर आया तो काबे की तरफ से सीना नहीं फिरा, इसलिए अगर फिरा भी तो किसकी तरफ? जो काबे के लिए काबा। अरे जिनके लिए काबा झुका था, तेरा सीना उस काबे की तरफ से उनकी तरफ झुक गया, तेरा सीना उनकी तरफ फिरा है, इसलिए तेरी नमाज नहीं टूटी, तेरा सीना काबे की तरफ से फिरा ही नहीं है। अब जब रसूल ने काम दे दिया, रसूल ने काम कह दिया और उस काम को कर लिया तो ये क्या हुआ? मैं युतिया रसूल फ़क़द अता अल्लाह, तूने रसूल की अताअत की, वही अल्लाह की इबादत है। अब जहां से नमाज छोड़ा वहीं से शुरू कर दिया।
تیری نماز کامل ہی نہیں اکمل ہو جائے گی، مکمل ترین ہو جائے گی، پہلے سے زیادہ ثواب پائے گا۔ یہ رسول ہے۔ ماں باپ اگر بلائے تو ان کی آواز پر نماز چھوڑ کر اگر جائے گا فرض نماز تو نماز نہیں ہوگی، نماز ٹوٹ جائے گی، بلکہ جانا بھی نہیں ہے فرض نماز چھوڑ کر۔ بہرحال یہ مسائل کی بات ہے، تو بتانے کا مطلب یہ کہ رسول کی عظمت کو سمجھو کہ رسول کیا ہے، اپنی طرح کے عام انسان نہیں ہیں، ان کا بلانا ہماری طرح کا بلانا نہیں ہے، ان کا پکارنا ہماری طرح کا نہیں ہے، ان کی ہر بات نرالی ہے، ان کی ہر شان نرالی ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ وہ تم ہی میں سے تشریف لائے۔ اب یہاں پر آیت معراج میں فرمایا گیا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی۔ اب حضور کہاں گئے؟ مسجد اقصی، اور مسجد اقصی کیا ہے؟ وہ برکت والی جگہ جہاں پر اللہ نے برکت رکھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنے حبیب کو جب لے گئے نا تو اس جگہ پر لے گئے جو بڑی برکت والی جگہ، بڑی عظمت والی جگہ، بڑی متبرک جگہ، جہاں پر ہمارے حبیب کو برکتیں بھی حاصل ہوئی اور ہمارے محبوب کے کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچی۔ لیکن تم کیا ہو اے انسانوں، ذرا غور تو کرو کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، جس نے سیر کرائی۔ گویا بتایا مصطفیٰ خود نہیں آئے ہیں، ہم لے کر کے آئے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ تم مصطفیٰ کے آنے پر اعتراض کرتے ہو کہ مصطفیٰ معراج میں کیسے چلے گئے؟ ایک بشر ہو کر کے وہ ان تمام آسمانوں کو پار کر کے سدرۃ المنتہا کو پار کر کے مقام دنا تک کیسے گئے؟ ارے نادانوں، وہ کیا گئے؟ ہم ان کو لے کر کے گئے۔ رب فرماتا ہے اعتراض کرنا میری قدرت پر کرو، میں لے کر کے گیا۔ جب مصطفیٰ سفر معراج پر گئے تو خدا نے فرمایا میں لے گیا، لیکن جب مصطفیٰ زمین پر آئے نا، جب اس دنیا میں آئے تو رب نے یہ نہیں فرمایا یہاں پر اس آیت میں کہ میں نے بھیجا، بلکہ فرمایا لقد جاءکم، وہ رسول چل کر کے تمہارے پاس، یہ امت سے پیار ہے، وہ تمہارے لیے وہاں سے چل کر کے آئے ہیں، وہ اس منزل کو چھوڑ کر کے، وہ اس عیش و عشرت کی منزلوں کو چھوڑ کر کے تمہارے لیے چل کر کے اس خاکدان مٹی پر آئے۔ اگر کوئی انسان کسی بلند مقام پر پہنچے، اگر کوئی انسان کو عیش و عشرت کی زندگی میں اثر آ جائے تو کیا وہ اسے چھوڑنا گوارا کرے گا؟ کیا وہ اسے چھوڑ کر نیچے آنا گوارا کرے گا؟ کسی کو کوئی بڑا عہدہ مل جائے کیا وہ اس عہدے سے نیچے آنا گوارا کرے گا؟ کوئی انسان کو اگر عیش و عشرت کی زندگی ایک بہت بڑا محل دے دیا جائے، بڑے نوکر و چاکر اس کی خدمت میں لگا دیے جائے اور ہر لمحہ وہ ایسے ان کو جو کہے وہ فوراً کر دے، کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی جھوپڑ پٹی میں جانا گوارا کرے گا؟ ہرگز نہیں گوارا کرے گا۔ لیکن یہ وہ حبیب ہے کہ جنہیں ہم نے اپنے قرب خاص میں بلایا، ہم نے انہیں اپنے پاس رکھا، یہ ہمارا نور ہے جو ہمارے پاس رہا، لیکن تمہاری خاطر میرا محبوب چل کر کے تمہارے پاس آیا، میرا حبیب تمہارے لیے کیوں آیا؟ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ما عنتم حریص، یہاں پر فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ وہ ان پر تمہارا تکلیف میں پڑ جانا گرا گزرتا ہے۔ میرا محبوب اس عیش کی منزل کو چھوڑ کر کے تمہارے پاس اس لیے آیا کیونکہ اس سے تمہاری تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے۔ تمہیں اگر کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، میرا حبیب بے قرار ہو جاتا ہے، تم پر کوئی مصیبت بھی آ جاتی ہے، میرے حبیب کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں، تم لوگوں کو تکلیف اور رنج اور غم پہنچتے ہیں، آنسو میرے حبیب کی آنکھوں سے بہہ نکلتے ہیں۔ تکلیف تمہیں ہوتی ہے، درد میرے حبیب کو ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، امت پر ایسے جو ہے تو انہیں پیار ہے کہ ان پر تمہارا مشقت میں پڑ جانا، تمہارا تکلیف میں گر جانا میرے حبیب کو گرا گزرتا ہے۔ ارے معراج پر تو میں لے گیا، لیکن تمہاری خاطر میرا حبیب وہاں سے چل کر کے یہاں، تمہاری خاطر میرا حبیب اس ظلمت قدح خراب میں آ گیا، اس خاکدان مٹی پر آ گیا۔ تو یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آنا ہے۔ خدا نے فرمایا کہ ہم تو وہاں لے گئے جہاں برکتیں ہی برکتیں، جہاں مصطفیٰ کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ جبریل امین کو پہلے ہی حکم تھا کہ جبریل پورے سفر میں ہمارے حبیب کو ذرہ برابر تکلیف بھی نہ پہنچنے پائے، اور جبریل امین نے بھرپور خیال رکھا۔ بہرحال میں اس کی تفصیل کی طرف نہیں جاتا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا حبیب پر تمہاری تکلیف گرا گزرتی ہے۔ کیوں؟ دیکھو تمہارے لیے ہمارا حبیب کتنی مشقت اٹھاتا ہے، تمہاری خاطر ہمارے حبیب کا معاملہ کیا ہے کہ تم
پریشان ہو تمہارے بارے میں جب آیت کریمہ اتری کہ ہر ایک کو خود سے راہ سے گزرنا ہے، تو تمہاری خاطر میرا حبیب جبل سلا کے تنگ و تاریک غار میں تشریف لے 3 دن تک نوکیلے پتھر پر سر انور کو رکھ کر تمہاری بخشش کی دعائیں کرتا رہا۔ یہ امت سے پیار نہیں تو اور کیا ہے؟ یہاں پر بے قرار تم ہو جاتے ہو، تم پریشان ہو جاتے ہو، لیکن وہاں پر میرا محبوب تمہارے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ تمہاری خاطر میرا حبیب رات رات بھر مصلی پر کھڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ پیر مبارک میں ورم آ جاتے ہیں، وہ پھٹ پڑتے ہیں، خون جاری ہو جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو معصوم پیدا فرمایا ہے، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، پھر آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں؟ فرماتے ہیں عائشہ کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، مجھے میری امت کا خیال ہے کہ میری امت پر کوئی مصیبت نہ آئے، میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حتیٰ کہ رب نے خود فرمایا محبوب آدھی رات عبادت کرو اور آدھی رات قیام، آدھی رات عبادت کرو اور آدھی رات آرام کرو۔ امت کی خاطر وہ رات رات بھر مصلی پر کھڑے رہتے ہیں، کبھی جب نے صلاح کے تب و تاریخ غار میں تشریف لے جاتے ہیں، غرض کے امت سے اتنا پیار ہے، امت کی تکلیف ان پر گرا گزرتی ہے، تو یہ حضور کا امت سے کتنا پیار ہے۔ لیکن آج امت کو بھی قدر نہیں ہے، امت کو بھی احساس نہیں ہے۔ وہ سفر معراج جو 27 برس کا سفر تھا، مصطفیٰ کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی، بدن پر ذرا بھی خراش نہیں آئی، ذرا بھی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوا، لیکن جب مصطفیٰ اس دنیا میں آئے تو اس سفر میں مصطفیٰ کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ سفر جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے بیت المعمور اور بیت المعمور سے لال مقام تک ہوا، اس میں مصطفیٰ کو کچھ نہ ہوا، لیکن مصطفیٰ جب اس زمین پر آ رہے ہیں، والد کی پشت سے جو ہے تو والدہ کی شکم میں آئے، والدہ کی شکم سے اس خاندان کیتی پر آئے، اس خاندان کیتی پر آنے کے بعد شیر خارگی کا زمانہ ہے، لڑک پن کا زمانہ ہے، جوانی کا زمانہ ہے، اس کے بعد جو ضعیفی کا عالم ہے، یہ تمام عالموں سے مصطفیٰ گزر رہے ہیں، ان تمام حالات سے مصطفیٰ گزر رہے ہیں۔ کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادیوں میں جاتے ہیں، پتھر مارے جاتے ہیں، خون جو ہے تو سر مبارک کا پیر میں آ کر کے جم جاتا ہے، حضور علیہ السلام کی تصویر کبھی سجدے میں ہے، آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی لا کر کے رکھ دی جاتی ہے، کبھی راستہ چل رہے ہیں تو آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں، گندگی پھیلا دی جاتی ہے، لیکن مصطفیٰ ہر جگہ سے اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے، رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اور امت کی بخشش کی دعائیں کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ یہ امت سے پیار نہیں ہے تو کیا ہے؟ آج امت تو نرم نرم بستروں پر سو رہی ہے اور مصطفیٰ ہماری خاطر کانٹوں پر تک چل رہے ہیں، ہماری خاطر مصطفیٰ کریم نے طائف میں پتھر تک کھائے ہیں، اور یہاں امت کو نرم نرم بستر چاہیے، امت کو آرام چاہیے۔ یہ کیسی امت ہے جن کی خاطر خود اتنا پیار کرے، لیکن ہمارا پیار کہاں؟ بہرحال مجھے یہاں عرض کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت معراج میں اب پورے سفر معراج کا اصل مقصد بیان کرنا ہے۔ یہ جو ہم لے گئے مصطفیٰ کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ نے مقصد اب بیان کیا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ اس کا اصل مقصد ہے، تاکہ انہیں دکھائے اپنی قدرت کی عظیم نشانی۔ یہ جو سفر معراج ہوا تو اس لیے ہوا تاکہ مصطفیٰ کو کونین کے راز سے واقف کرا دیا جائے، مصطفیٰ کو اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی جائے، مصطفیٰ کریم کو وہ دکھایا جائے کہ یہ ہم نے جو کائنات بنائی ہے اس کے اندر کیسے کیسے راز بنہا ہے، بڑی بڑی قدرت کی عظیم تر نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس رات حضور علیہ السلام کو دکھائی۔ اب یہاں پر آیت ولادت میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو ہے تو تشریف آوری کا اصل مقصد اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ رسول کیوں آئے؟ تم ہی میں سے آئے، تمہارے ہی درمیان آئے، جن پر تمہارا مشقت میں پڑ جانا گرا گزرتا ہے، وہ تھے تو ہمارے پاس لیکن تمہاری تکلیف کا خیال ہمیشہ کرتے تھے، اس لیے وہ تمہارے پاس کیوں آئے؟ حریص علیکم، اس لیے کہ وہ تمہاری بھلائی کی بہت زیادہ کوشش کرنے والا ہے، وہ تمہاری بہت زیادہ بھلائی چاہنے والے ہیں، وہ اس لیے آئے ہیں کیونکہ جب مصطفیٰ تم میں آ گئے ہیں تو ہر بھلائی میں نے تم کو عطا کر دی ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ تمہاری بھلائی کے لیے آئے ہیں، کیونکہ اب سے پہلے مصطفیٰ سے پہلے جتنے انبیاء و رسول آتے رہے، اگر ان کی امتوں نے کوئی گناہ کیا تو ہم نے عذاب نازل کر دیا، کہ مصطفیٰ ہے کہ وہ آ گئے ہیں تو تم سے عذاب کو ہم نے اٹھا دیا،
تم پر ہم نے کرم کر دیا ہے، تم پر ہم نے رحم کر دیا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے لیے اتنے کوشاں رہتے ہیں، اس قدر تمہاری بھلائی کے لیے وہ کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان علیہ وسلم اس دنیا میں آ رہے ہیں تو ان کی زبان پر ہے یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی عطا فرما، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے، میری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ ساری زندگی وہ تمہاری بھلائی کے لیے دعا کرتے رہے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو بے حساب جنت میں داخل فرما دے۔ یہاں تک کہ جب نے صلاح کے تم و تاریخ میں تمہارے لیے دعائیں کی، یہاں تک کہ سفر معراج میں تمہارے لیے دعا کی، یہاں تک کہ جب وہ مقام تنا میں پہنچے، ہمارے پاس پہنچے، قرب خاص میں پہنچے، ہم نے پوچھا محبوب کا عرض کرو کیا چاہتے ہو؟ کہا امت کی بھلائی چاہتا ہوں، امت کی بخشش چاہتا ہوں۔ جہاں پر بھی میرا حبیب رہا تمہیں یاد کرتا رہا، یہاں تک کہ جب میرے محبوب کا وصال بکمال ہوا اور وہ قبر میں پہنچے، صحابی رسول کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا حضور کے لب ہل رہے ہیں، لبوں میں جنبش ہو رہی ہے، میں نے کان لگا کر سنا تو حضور فرما رہے یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو معاف کر دے۔ وہ قبر میں بھی تمہیں یاد کر رہے ہیں، اور صرف یہی تک محدود نہیں ہے بلکہ جب حشر کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا اور ہر انسان نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، اس وقت میرا حبیب امتی 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 کہہ رہا ہوگا۔ یہاں تک کہ جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی، لیکن اس وقت بھی میرا حبیب کہہ رہا ہوگا یا ربی سلم امتی، یا ربی سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزارنا۔ وہ ایسے تمہاری بھلائی کے چاہنے والے، ہر جگہ تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، وہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، وہ حشر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، وہ میدان پل صراط پر بھی تمہارے ساتھ، میدان حشر میں بھی ہوں گے، وہ پل صراط پر بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، وہ میزان پر بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، اور حوض کوثر پہ بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ وہ کہیں تمہیں تنہا نہ چھوڑنے والے، وہ میرا حبیب ہے، وہ میرا پیارا محبوب ہے جو میں نے تم کو عطا کر دیا، وہ تمہاری بھلائی کے ایسے چاہنے والے۔ اب آیت کریمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اخیر کلمات پر ختم فرمایا، لہذا آیت معراج اس کا اختتام اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا انہ هو السمیع البصیر، اس پر اللہ نے اختتام فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اور وہی سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اور یہاں پر جو آیت کا اللہ نے خطاب فرمایا آیت ولادت میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہاں پر فرمایا کہ یہ مومنوں پر حد درجے مہربان اور رحم فرمانے والے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت معراج میں اپنی دو صفتوں کا ذکر کیا، سمیع اور بصیر، کیونکہ سفر معراج میں جب مصطفیٰ علیہ السلام خدا کے قرب میں پہنچے، مقام دنا میں پہنچے، تو وہاں پر صرف خدا تھا اور مصطفیٰ تھے، تو رب نے فرمایا انہ هو السمیع البصیر، یہاں پر ہو کی ضمیر دونوں طرف ہے، وہ اور وہی سننے اور دیکھنے والا ہے۔ گویا خدا کہہ رہا ہے مصطفیٰ سن رہے ہیں، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں خدا سن رہا ہے۔ سمیع کا معنی ہوتا ہے سننا اور بصیر یعنی دیکھنا، سمیع سننا اور بصیر دیکھنا۔ خدا کہہ رہا ہے مصطفیٰ سن رہے ہیں، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں خدا سن رہا ہے، خدا مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے میرا کہ جب حضور خدا کے قرب میں پہنچے شان عبدیت کے ساتھ تو خدا مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور مصطفیٰ خدا کو دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کی شان عبدیت ہے، لیکن جب وہی مصطفیٰ امت میں آتے ہیں، امت کے درمیان میں آتے ہیں، تو رب نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہاں پر حضور کی دو صفتوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ وہ مومنوں پر، ایمان والوں پر حد درجے مہربان اور رحم فرمانے والا۔ وہاں دو صفتیں ہیں سمیع اور بصیر، اور یہاں دو صفتیں ہیں رحیم، رؤوف اور رحیم، بے حد مہربان اور رحم فرمانے والے امت کے اوپر۔ امت پر حضور علیہ السلام نے کیسا رحم فرمایا، کیسا کرم حضور علیہ السلام نے اپنی امت پر فرمایا کہ آقا علیہ السلام جو ہے تو امت کا ہر جگہ حضور نے خیال فرمایا، ہر جگہ امت کو حضور نے یاد فرمایا، امت پر ایسے مشفق اور ایسے مہربان کہ ان کے سبب سے امت سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ پچھلی امتوں پر اگر عذاب آتا تو ان کے انبیاء علیہ السلام کا خیال نہیں کیا جاتا، بلکہ امت پر عذاب اتار دیا جاتا۔
اللہ نے فرمایا محبوب آپ ان کے درمیان ہیں، آپ ان پر مہربان ہیں، آپ ان پر رحیم اور رؤوف ہے، اس لیے ہم ان پر عذاب نہیں اتاریں گے۔ پچھلی امتیں گناہ کرتی تو ان کے گناہ ان کے دروازوں پر لکھ دیے جاتے تھے، اللہ نے اس امت سے وہ بات بھی اٹھا دی۔ پچھلی امتیں گناہ کرتی اسی وقت سزا دے دی جاتی، اس امت سے وہ بھی اللہ نے اٹھا دیا۔ پچھلی امتیں گناہ کرتی رزق میں کمی کر دی جاتی، یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی گناہ دیکھ کر کے ان کے رزق میں کمی نہیں فرماتا۔ یہ سب کرم ہے مصطفیٰ جار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ رحم ہے مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ تبھی تو فرمایا کہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے۔ یہ وہ کرم فرمانے والے ہیں، یہ وہ رحم فرمانے والے ہیں کہ امت پر حد درجے کا کرم ہے۔ تم ہو جو وعدو کری، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا آتا تم پہ کروڑوں۔ یہ مصطفیٰ کی شان ابدیت ہے کہ خدا کے ساتھ ان کی نسبت ابدیت، کہ جب خدا کے قرب میں پہنچے تو سمیع و بصیر ہو جائے، اور امت کے ساتھ ان کی نسبت یہ ہے کہ وہ رؤوف اور رحیم ہے، امت پر ہر درجے مہربان اور کرم فرمانے والے ہیں۔ اب یہ وہ لکیر ہے جو برزخ ہے، یہ برزخ کہلاتا ہے۔ برزخ کیا ہوتا ہے؟ دو عالموں کو جوڑنے والی کڑی، دو عالموں کو، جیسے کہ مان لیجیے کہ دو گھروں کو ایک دیوار سے جوڑا جاتا ہے، اگر ایک دیوار کاٹی جائے تو دو گھر علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، تو ایک گھر کی حد جہاں ختم ہوتی ہے دوسرے کی ادھر سے شروع ہوتی ہے، تو بیچ میں جو دیوار ہوتی ہے وہ دونوں سے تعلق اس کا ہوتا ہے، اس دیوار کا تعلق اس گھر سے بھی ہے اور اس گھر سے بھی ہے۔ مصطفیٰ وہ دیوار ہے، مصطفیٰ وہ برزخ ہے، کیونکہ عالم برزخ اسی کو کہتے ہیں کہ جو دنیا اس عالم سے بھی اور عالم ارواح سے بھی ملا ہوا ہے، جو دونوں عالم کے درمیان ایک عالم ہے، اسے عالم برزخ کہتے ہیں، جہاں پر لوگوں کی روحیں رہتی ہے۔ یہ دنیا ایک عالم ہے اور اس کے بعد ایک اور عالم ہے، اور ان دونوں عالموں کے درمیان جو عالم ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد جو قبر میں دفن کیا جاتا ہے وہ عالم برزخ ہے، تو تاکہ روح وہاں پر رہے، اور پھر جب یہ دنیا ختم ہوگی اور وہ عالم جو عالم برزخ ہے، چونکہ اس میں دونوں کی جھلک نظر آتی ہے، اس کا تعلق اس دنیا سے بھی ہے اور اس دنیا سے بھی ہے، اسی لیے شہیدوں کے بارے میں آیا کہ شہید زندہ ہے، وہ اس دنیا میں بھی آتے ہیں اور جنت میں بھی آتے جاتے ہیں، کیونکہ عالم برزخ ہے ہی نہیں وہ کہ جس کا ایک راستہ دنیا میں کھلتا ہے اور ایک راستہ جنت میں کھلتا ہے، اسی لیے شہید زندہ ہے، وہ جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں اس دنیا میں آتے جاتے ہیں، اور جس کی چاہتے ہیں مدد بھی فرماتے ہیں، اور وہ جب چاہتے ہیں جنت میں جاتے ہیں، جنت کی سیر بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ اس عالم میں ہے کہ جہاں سے دونوں طرف راستہ کھلتا ہے۔ مصطفیٰ وہ عالم برزخ ہے کہ ایک ربط ان کا خدا کے ساتھ ہے اور ایک ربط امت کے ساتھ ہے، ان دونوں کو جوڑنے والے، ان دونوں کو امت کو خدا سے ملانے والے، مخلوق کو رب تک پہنچانے والے، بندے کو رب کی بارگاہ تک پہنچانے والے مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے آلت فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی یہاں کے ہو، جو وہاں نہیں وہ یہاں ہے۔ مصطفیٰ وہ برزخ ہے جو دونوں کو جوڑ دیتے، حق یہ کہ ہے عبد الہ اور عالم انکار کے شاہ، برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ مصطفیٰ وہ برزخ ہے کہ جو امت کو خدا سے ملا دیتے ہیں، اس لیے اگر خدا سے ملنا ہے، خدا تک پہنچنا ہے تو مصطفیٰ کا دامن تھامو۔ یہ مصطفیٰ کی آمد کا مہینہ ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کا مہینہ ہے، اس لیے اس مبارک و مسعود مہینے میں یہ عزم کرے کہ ہمیں خدا تک اگر پہنچنا ہے تو اس کے لیے مصطفیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے، جو دین عطا فرمایا ہے، جو شریعت عطا فرمائی ہے، جو سنت عطا فرمائی ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو تو خدا تک پہنچ جانا۔ مصطفیٰ کا دامن تھام لو گے، مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرو گے، مصطفیٰ کی سنتوں پر چلو گے تو خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ یہی پیغام ہمیں عید میلاد النبی سے ملتا ہے کہ وہ مصطفیٰ قریب ہے، کہ خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو شان ابدیت کے ساتھ، امت میں آتے ہیں تو شان رسالت کے ساتھ، تاکہ دونوں کو جوڑ دیے، دونوں کڑیوں کو ملا دیا جائے، امتی کو، بندے کو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل اسے بنا دیا جائے۔ لہٰذا چونکہ یہ مبارک و مسعود مہینہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کا یہ مہینہ، اس میں تمام مسلمان اہل اسلام خوشیاں مناتے، کیوں نہ منائیں؟ کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مومنوں پر حد درجے مہربان اور رحم فرمانے والے۔ تو حضور، یوں تو حضور کی رحمت عام بھی ہے، خاص بھی ہے،
کیونکہ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ حضور کی رحمت کا صدقہ ہے کہ کفار و مشرکین، یہود و نصارہ اور تمام باطل فرقے اب تک زندہ ہے اور کھا بھی رہے، چل بھی رہے ہیں۔ حضرت فرماتے کہ نجدین اس نے مجھے مہلت دی کہ اس عالم میں کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ، یہ ان کے رحمت للعالمین ہونے کا صدقہ ہے، ورنہ اتنی گستاخیوں کے بعد یہ قوم ہلاک ہوتی جائے۔ پچھلی قوموں کے احوال کو پڑھ کر دیکھے، جنہوں نے اپنی نبیوں کی گستاخیاں کی، اللہ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، ان قوموں کو ہلاک فرما دیا گیا۔ کیسے کیسے عذاب ان قوموں پر اترے جن قوموں نے اپنے نبیوں کی تعظیم نہیں کی، اپنے نبیوں کی جو انہوں نے بات نہیں مانی، ان کی شریعت پر عمل نہیں کیا، ان کو جھٹلایا۔ تو آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کی قوم کیسے ڈبو دی، سمود علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش، قوم سمود کو جو ہے تو زمین کی طرف واپس پلٹ دیا گیا۔ کیسے کیسے عذاب ان قوموں پر آئے، لیکن اس امت پر اللہ کا کرم ہے کہ یہ حضور کی رحمت ہے کہ عذاب ٹل رہے آنے والے، لیکن حضور رحمت خاص ہے مومنوں کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی آمد کا چرچا بھی ایمان والے ہی کریں گے، جو مومن ہوگا وہی حضور کی آمد پر خوشی منائے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مومنوں پر رؤوف الرحیم ہے، یہ مومنوں پر حد درجے کرم فرمانے والے ہیں۔ تو جب حضور ہم پر احسان کر رہے ہیں، ہم پر کرم کر رہے ہیں، اور ہمیں قبر سے ہمیں دنیا سے لے کر قبر تک اور قبر سے لے کے حشر تک حضور یاد کر رہے ہیں، تو کیا ہم سال میں ایک دن یاد نہیں کر سکتے؟ کہ ایک دن مصطفیٰ کا میلاد نہیں، کہ ایک دن مصطفیٰ کا جلوس نہیں؟ تو یہ تو ایمان والا کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ یہ ہے کہ احسان کیا جائے۔ ارے مصطفیٰ کے احسانوں کو چکانا بھی چاہو تو چکا نہیں سکتے۔ ایک دن کا میلاد منانے بھی بہت سو کو شرک و بدعت، ناجائز و حرام کے فتوے یاد آتے ہیں۔ وہ نبی کہ جو اس دنیا میں آنے سے پہلے، آنے کے بعد اور اس دنیا سے جانے کے بعد اور وہاں قبر میں بھی اور حشر میں بھی، حتیٰ کہ جنت تک امت کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، امت کو یاد کر رہے ہیں، اور یہ امت ایک دن یاد نہیں کر سکتی، بڑے تعجب کی بات ہے۔ حضور کا میلاد منانا، جلوس نکالنا، یہ بھی خوش قسمتی کی بات ہے، اور یہ بھی بڑے نصیبے کی بات ہے کہ اللہ جن کو توفیق دیتا ہے وہی مناتے ہیں اور وہی انتظام بھی کرتے ہیں۔ وہی لوگ انتظام بھی کرتے ہیں مصطفیٰ علیہ وسلم کی آمد پر، بڑی خوشیاں مناتے ہیں، کیونکہ بسارت چہل پہل پر ہزاروں عیدیں لگتی لوگ پر، سوائے ابلیس کے جال میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ مصطفیٰ کا میلاد منائے اور ضرور منائے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کے منائے، ویسا منائے جیسے فرشتوں نے منایا تھا کہ تمام فرشتے جب مصطفیٰ کی آمد پر، جب مصطفیٰ معراج کے لیے گئے تو تمام فرشتے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ مصطفیٰ کی آمد پر تمام فرشتے سب باندھ کر ادب سے کھڑے ہو کر کہہ رہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب حضور دنیا میں آ رہے ہیں تو سیدہ آمنہ کے گھر کے پاس تمام فرشتے ادب سے کھڑے ہو گئے اور کہہ رہے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ تو ایسا حضور کا میلاد منائے، ادب کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر، اپنی نگاہوں کو جھکا کر مصطفیٰ کی آمد کے گیت گائے، مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھے، ایسا میلاد منائے۔ یہ نہیں کہ ناچتے گاتے پھر رہے۔ آج بہت طریقے کے خرافات میلاد کی مجلس میں ہونا شروع ہو گئے۔ یاد رکھیں ہم اس کا رد کرتے ہیں، ہم اس کو جائز نہیں قرار دیتے کہ جلوس میلاد میں جو خلاف شرع کام کیے جاتے ہیں وہ یقیناً غلط ہے، لیکن اس سے اصل میلاد غلط نہیں ہو جائے گا، اس سے اصل جلوس غلط نہیں ہو جائے گا۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں دیکھو میلاد میں ایسے خرافات ہوتے اس لیے نہیں کرنا چاہیے، تو میں کہتا ہوں شادیوں میں بہت سارے حرام کام ہوتے ہیں، تو میں چاہیے وہاں کی بھی شادیاں بھی بند کر دو، نکاح کرنا بھی بند کر دو۔ نکاح ایک سنت ہے، اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کتنے حرام کام کرتے ہو کہ تم نہیں کرتے، کہ تمہارے وہ سارے رسم و رواج نہیں ہوتے، تو جب کہاں مر جاتی ہے تمہاری توحید؟ جب کیوں تمہیں یاد نہیں آتی سنت؟ جب تمہیں یاد کیوں نہیں آتی احادیث حضور؟ اور جب حضور کا جلوس نکلتا ہے، میلاد کا جلوس نکلتا ہے، تو شرک و بدعت کہتے ہو کہ یہ ناجائز حرام ہے، دیکھو حرام کام اس میں۔ ارے جو کام غلط ہوتا ہے غلط ہے، اس کو ختم کیا جائے، لیکن اصل میلاد کو بند نہ کیا جائے۔ ادب کے ساتھ مصطفیٰ کا میلاد منائے تاکہ جب کوئی دیکھے تو وہ دیکھ کر کے ہاں یہ مسلمان ہے۔ اب دیکھو میں تمہیں ایک بات یہ بتاؤں، جملہ ایک ہی ہے، یہ مسلمان، لیکن لہجہ بدلنے سے مفہوم بدلے گا، لہجہ بدلنے سے مفہوم بدلے گا۔ اگر ہم نے اس جلوس کے اندر غلط حرکتیں کی
ناچ گانا کیا، جھنڈوں کو ایسے لہرائے کہ خود بھی ناچ رہے ہیں، خود بھی اس طریقے سے، تو جب کوئی غیر قوم دیکھے گی تو کیا اثر پڑے گا؟ وہ کہیں گے یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، یعنی یہ حقارت کی نظر، یہ ہمارے پورے عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ لہجہ، یہ مسلمان ہے، انہیں مسلمان کہا جائے گا؟ یہ ایسی حرکت ہے کہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ لیکن اگر ہم ادب کے ساتھ مصطفیٰ کا میلاد منائیں، درود و سلام پڑھ کر اپنی نگاہوں کو جھکا کر راستے سے گزریں گے، کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، کیونکہ جب جلوس نکلتا ہے تو بہت ساری عورتیں بھی، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، وہ بھی چھتوں پر کھڑے ہو کر دیکھتی ہے، جب ان کی طرف نگاہ نہ اٹھے گی، جب کسی غیر کی طرف نظر نہیں اٹھے گی اور اس طریقے سے مصطفیٰ کا دیوانہ گزرے گا، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اس کے ہاتھ بندے ہوں گے، اس کے لبوں پر درود و سلام کا ترانہ ہوگا، تو کہیں گے یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، اس کو مسلمان کہتے ہیں کہ جو واقعی حضور کا وفادار امتی ہے۔ تو وہ مسلمان بن کر کے دکھائے کہ لوگوں کی انگلی اگر اٹھے تو عزت کے ساتھ اٹھے کہ یہ مسلمان ہے، ایسا مسلمان ہونا چاہیے، اور اس طرح سے نہ چلے کہ لوگ کہیں یہ مسلمان ہے، تو یہ نہ بنے، یہ لہجے کا لوگوں کو موقع نہ دے، کیونکہ جلوس میلاد ایک طرح سے غیروں کے اسلام میں آنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر ہم اغیار کے سامنے اپنے اخلاق کو اس انداز میں پیش کریں کہ مصطفیٰ نے ہمیں چلنے کا طریقہ کیسے سکھایا ہے، مصطفیٰ نے نگاہ جھکانے کا طریقہ کیسے سکھایا ہے، مصطفیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ کیسے سکھایا ہے، جب ہمارا عمل غیروں کے سامنے آئے گا اور وہ دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں یہ اسلام، یہ اسلام، اور ہمیں ایسے اسلام کو قبول کرنا چاہیے کہ جو نگاہ کسی غیر کی طرف نہیں اٹھتی، جن کے چلنے کا انداز اتنا اچھا ہوتا ہے، جن کے بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے، جن کے دیکھنے کا انداز بھی ہوتا ہے، جن کی زبان، جن کی گفتار، جن کی رفتار ایسی ہوتی ہے، ہمیں ایسا مسلمان بننا ہے۔ تو وہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اس جلوس کے اندر یہ دکھائے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ نہیں کہ ہم غلط مسلمان ہیں۔ تو اپنے اسلام کا چرچا ایسے بھی کریں، اپنے نبی کا میلاد ایسے منائے کہ قومیں دیکھے تو اش اش کر اٹھے، ایسے نہیں کہ دیکھ کر کے جو ہے تو دوسرے بھی متنفر ہو رہے۔ فرق کیا رہ گیا؟ ایک دن پہلے ان کا تہوار ہوا، وہ بھی ناچے گائے، دوسرے دن ان کا تہوار ہوا، یہ بھی ناچے گائے، فرق کیا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کیا رہ گیا؟ یہی فرق مٹانے مصطفیٰ آئے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ حق اور باطل میں امتیاز ہو جائے۔ یہ ناچنے گانے والے ہم نہیں ہیں، یہ تھرکنے والے ہم نہیں ہیں، اس طرح ڈھول باجے بجانے والے، ڈی جے بجانے والے ہم نہیں ہیں۔ مصطفیٰ نے جو پیغام دیا ہے، جو سنتیں دی ہے، جو دین دیا ہے، جو شریعت دی ہے، اس پر عمل کر کے دکھائے اسلام یہ۔ تو یہ مصطفیٰ نے ہمیں امتیاز کر کے دکھایا حق اور باطل کے درمیان، تو یہ دکھائے، چونکہ ان کا بھی تہوار اور ہمارا بھی تہوار، ہمیں ان کے یہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ جو غیروں کی مجلس میں جاتا ہے اور ان کی گنتی بڑھاتا ہے وہ اسی سے قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے یہاں تو دیکھنے چلے گئے تھے کیسے اٹھاتے ہیں، کیسے کرتے، نہ جائیں، یوں بھی دونوں اعتبار سے، شرعی اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ شرعی اعتبار سے ہم کو منع کر دیا، اور دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھیں جب وہاں جائیں گے وہ لوگ ہم کو دیکھیں گے تو ان کو بھی زیادہ پھر تاؤ آئے گا، جوش آئے گا، اور ہمارے سامنے پھر غلط نعرے لگائیں گے، غلط کام کریں گے، پھر ہم سے برداشت نہیں ہوگا، ماحول بگڑے گا۔ تو جائے ہی نہیں اسی جگہ میں، خود بچے، اور جب اپنا جلوس ہو، اپنا تہوار ہو تو اس انداز سے منائے کہ اپنی طرف سے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی غلط نعرہ نہ لگائے، کوئی غلط حرکت نہ کرے، کسی کے جذبات کو ابھارنے کے لیے غلط نعرے نہ لگائے، کسی کی گلیوں سے گزرتے وقت وہاں پر دیر تک ٹھہر کر کے ان کے وہ بھڑکانے کے لیے یا ان کو دکھانے کے لیے یا ان کو جلانے کے لیے کچھ نہ کریں۔ ہمیں تو اپنے آقا کا میلاد منانا ہے، ہمیں تو اپنے اسلام کا پرچار کرنا ہے، اس انداز میں کرے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی وادیوں میں جا رہے ہیں، پتھر برسائے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی مصطفیٰ کی زبان پر ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں فرشتوں نے آ کر کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہے تو انہیں نجس و نابود کر دیا جائے۔ میرے آقا نے کہا کہ میں ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کرتا، میں رحمت للعالمین ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ نہ صحیح تو ان کی قوموں کو اسلام عطا فرما۔ یہ پیغام قوموں کو دے کہ آج اگر کبھی تم ہمارے ساتھ یہ سلوک کر بھی رہے ہو، آج اگر مسلمانوں کے ساتھ تم یہ معاملات کر بھی رہے ہو، تو وہ وقت آئے گا کہ ایک دن تمہاری اولاد ضرور کلمہ پڑھ کر ہلکا بہوش اسلام ہو جائے۔ تو وہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنا کردار رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ نے پلٹ کر پتھر نہیں مارا تھا،
اگر حضور پلٹ کر پتھر مارتے نا تو وہ طائف والے بعد میں ایمان نہیں لاتے. مصطفیٰ نے پتھر کھا کر بھی دعائیں دی تو طائف میں وہ انقلاب آیا کہ ان کی نسلیں ایمان در ایمان لے کر کے آئی, نسلیں در نسلیں ایمان لے کر کے آئی. اور آج اگر ہم پلٹ کر کے جواب دیں گے نا تو کہیں گے یہ بھی ہم اسی دونوں طرف سے جنگ چھڑے گی. اس لیے میرے ہاتھ احتیاط کا خیال نہ ان کے تہوار میں جا کر کے ان کی گنتی بڑھائے, نہ اپنے تہوار میں ایسی کوئی غلطی کرے کہ جس سے پوری قوم کو شرمندہ ہونا پڑے, جس سے اسلام پر حق پائے, جس سے حضور کے میلاد پر لوگ انگلیاں اٹھائے کہ یہ سنی مسلمان ہے, یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ موقع کسی کو نہ دے, ادب کے ساتھ اپنے آقا کا میلاد منائے اور فیوز و برکات سے مستفیض ہو, کیونکہ یہ با مجلس جلوس ہوتا ہے جس پر اللہ کی بے شمار رحمتیں برکتیں نعمتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کی غلطی توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ